اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ایک اور پروگرام لے کر ماہ مبارک رمضان کے ماہ تربیت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو پروردگار ہم اس ماہ کی تمام برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں اور جو پروردگار ہمارے لیے دینا چاہ رہا ہے، یا ہمیں ایک طرح سے یہ بھی کہنا چاہیے سیل لگی ہوئی ہے، آفر ہے پروردگار کی طرف سے، اس رازق اور اس مالک کی طرف سے کہ آ جاؤ، میں تمہارا پالنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت کچھ لے لو، جتنا تم چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم کتنا لیتے ہیں، کتنا لے کر اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہ ماہ برکتوں کا، فضیلتوں کا، رحمتوں کا ہے۔ کل جناب خطیط الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن، وفات کا دن تھا، اور آپ سے ذکر ہوا، اور آج میں کسی نے مجھے تھوڑا چھوٹا سا ٹیکسٹ بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بی بی کی شہادت، اپنی والدہ کی شہادت کا پتہ چلا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چکر کاٹ رہی تھی اور اپنی والدہ کا پتہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی۔ تو میں کہتی ہوں ان ہستیوں نے اپنی پوری زندگی خدا کے شکر اور صبر کے ساتھ ہر حالت میں اپنی زندگی کے ایام نکالے، اپنے آپ کو خدا کی رضا میں راضی رکھا، اور ہمیں یہ درس دیا کہ تم جس حال میں بھی ہو خدا کی رضا میں راضی رہو، خوش رہو، مطمئن رہو، کیونکہ جو تمہیں حالات اچھے دے رہا ہے یا برے دے رہا ہے وہ بدل بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ہی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ، آج کی دعا۔ آج 11 ماہ مبارک رمضان، 11واں روزہ، اسی کی دعا اور اس کی چھوٹی سی تفسیر سنیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ، آج کی دعا کی طرف۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا۔ اے معبود، اس مہینے میں نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے اور گناہ و نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت کے ساتھ۔ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 11ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ مالک ہمارے لیے نیکیوں کو اچھا بنا دے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، اور برائیوں کو، ان کی قباحت کو ہماری نظر میں مجسم کر دے تاکہ ہم برائیوں کی طرف نہ جائیں۔ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے کہ اچھائیوں سے اسے محبت ہو، بہت اہم ہوتا ہے کہ برائیوں سے اسے نفرت ہو۔ جب تک یہ محبت اور نفرت انسان کے وجود کے اندر واضح طور پر اعمال کے ڈائریکشن میں نہیں آئے گی، تب تک انسان صحیح عمل انجام نہیں دے گا۔ یعنی اگر برا عمل ہے تو انسان کو اس سے نفرت ہو، اگر اچھا عمل ہے تو انسان کو اس سے محبت ہو، تبھی انسان ان چیزوں کی طرف جائے گا جو اچھی ہیں۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ انسان نیک عمل انجام دیتا ہے، اس نے ایک اچھائی کی اور پھر اس کے بعد کچھ دن تک وہ ایسے ہی رہا، اس کے بعد پھر ایک اچھا عمل انجام دے دیا اور پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا، پھر کاروبار زندگی میں ایک برے عمل سے اس نے اپنے آپ کو روکا اور پھر اپنی کاروبار زندگی میں مشغول ہو گیا، بہت سارے برے عمل انجام دیے، پھر رک گیا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو مطلوب پروردگار ہے۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اچھے اعمال ہماری نظر میں محبوب ہو جائیں، یعنی جب ہمیں ان سے محبت ہو جائے گی تو ہمیں سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اچھا عمل انجام نہ دیں۔ اگر برائیاں ہمارے نزدیک مجسم ہو جائیں گی، ان کی قباحت ہماری نظر میں واضح ہو جائے گی، تو اس وقت تک سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ ہم برے عمل سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لیں، برے عمل کو انجام نہ دیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟
اچھے عمل کو برا بنا دیتا ہے، برے عمل کو اچھا بنا دیتا ہے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور تیرے درمیان میں شیطان آ جائے، جو کبھی آ کر اچھے عمل کو برا بنا دیتا ہے اور برے عمل کو کہتا ہے کہ کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، حالت سفر میں ہے، اب شیطان کہتا ہے کیا سفر کی حالت میں تم نماز پڑھو گے، دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے سامان سفر تمہارا چلا جائے، ہو سکتا ہے جس بس میں تم یعنی جس بس سے اتر کے تم نماز پڑھ رہے ہو یا جس ٹرین کا تم انتظار کر رہے ہو جو اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہو سکتا ہے وہ چلی جائے، یا اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ وقت نماز ہے، تنگ ہے، ٹرین کے اندر ہے، اب انسان کا صالح عمل اور انسان کی اچھے عمل سے محبت کہتی ہے کہ نماز پڑھو، لیکن شیطان آ کے کہتا ہے کہاں یہاں پر پڑھو گے، یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان سے ہم بچ سکیں اور اچھا عمل ہمارے لیے محبوب ہو جائے، برے عمل سے ہم اپنے آپ کو روک سکیں۔ یہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہاں پر ہے کہ جب اچھے عمل سے انسان کو محبت ہو جائے گی تو اس کی طرف بڑھے گا، اور جب برے عمل سے نفرت ہو جائے گی تو انسان ان سے بچے گا۔ تو یہ اچھے اور برے عمل کی بات ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے، روایات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے عمل میں بہتر عمل وہ ہے کہ جب انسان اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے نیک اعمال کی ہمارے نزدیک ہمارے دل میں ایک محبت اتار دی، ہمارے نزدیک نیک عمل کو آراستہ کر دیا، لیکن یہ نیک عمل ہم کیسے انجام دیں؟ علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ خاص طور پر اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ صرف کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو خیرات دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی محتاج کو کچھ دے رہے ہیں، تو پہلی منزل کوشش یہ کریں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے گھر والوں میں دیکھیں، اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ جب تم کوئی نیک عمل انجام دو تو جہاں کے تم باشندے ہو، جہاں کے رہنے والے ہو، ان رہنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اسی لیے آیت اللہ بروجردی کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ رقومات شرعیہ کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے کہ جس شہر میں ہے اسی شہر میں خرچ کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر ہمارا تعلق اگر بمبئی سے ہے اور ہمیں فطرہ دینا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو اب ہم یہ نہ کریں کہ فطرہ نکال دیا اور اس کو بھیج رہے ہیں مثلا دوسرے شہروں میں۔ کوشش یہ کریں کہ فطرے کی رقم ہمارے ہی محلے میں خرچ ہو، ہمارے ہی شہر میں خرچ ہو، بلکہ کوشش یہ ہو کہ اگر ہمارے اطراف میں، ہمارے ارد گرد جاننے والوں میں کچھ ضرورت مند افراد ہیں تو ان تک پہنچائی جائے۔ دوسری چیز نیک عمل میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ صدقے کی رقم ہے، یہ مثلا خمس کی رقم ہے، یہ مثلا فطرے کی رقم ہے۔ آیت اللہ مجتہدی اس چیز کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں کہ نیک عمل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے مال کو دے رہا ہے اللہ کی راہ میں تو اس طرح سے کرے کہ پہلی چیز ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو کہ کیا کیا۔ دوسری چیز سامنے والے کو ضروری نہیں کہ آپ بتائیں یہ رقم شرعی ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ نہ جاؤں، تمہارے گھر پہ میں یہ لے کے آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ بیان کرتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا عمل انجام دے تو آپ خود نہ جائیں، کسی کو واسطہ بنائیں۔ مثلا مثال کے طور پر مزدور کو کہہ دیں کہ یہ چیز فلاں جگہ پہ لے جا کے دے دو، اور وہ لے جا کے جو چیز آپ نے دی ہے وہ پارسل مثلا پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ راشن اگر دینا چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں تو راشن لے کے خود جائیں اور مثلا کہیں کہ اور اگر ضرورت ہو تو بتا دینا، یہ میرا نام ہے، میں فلاں ہوں، یہ میرا نمبر ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو بھی پکڑیں، کسی بھی ایسے انسان کو جس کو ایک مزدوری دے کہ بھائی یہ تھوڑا سا راشن ہے فلاں جگہ پہ پہنچا دو، بس، تو اللہ پھر اس کی جزا دینے والا ہے۔ تو ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک عمل کی توفیق ہو اور ہم برائیوں سے بچیں، لیکن اس طرح سے برائیوں سے بچیں کہ انسان برائیوں سے نفرت کرنے لگے، اور جب برائیوں سے پروردگار انسان کے وجود میں نفرت ڈال دے گا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان آئے اس کی زندگی میں اور کسی برائی کو اس کے نزدیک اچھا بنا کے پیش کر سکے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم اس کے بل پر پروردگار کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اور اس کے مورد غضب واقع نہیں ہوں گے، اور پروردگار کی آتش جہنم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے اس صورت میں کہ جب ہم نیک عمل کو ویسے انجام دیں جیسے پروردگار چاہتا ہے، اور برے عمل سے ویسے بچیں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت دعا اور اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہو گئے۔ اب نیکسٹ سیگمنٹ میرے پاس ٹپ آف دا ڈے ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ کو آج اس خوبصورت سیگمنٹ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈ لیں، اور قرآن تو ہے ہی شفا، اور ہمارے معصومین علیہ السلام ذریعہ ہیں ہم تک ان کو پہنچانے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں خوش اخلاقی سے پیش آئے تو یہ اس کے پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ ہوگا۔ جو شخص اس ماہ میں خوش اخلاقی سے، یعنی اب مفہوم یہ بن رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، اب ظاہر ہے روزہ ہے، تھوڑا کبھی کبھی جب بھوک پیاس شدید لگ رہی ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اور پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو پل صراط سے ہم آسانی سے گزر جائیں گے اور اجازت نامہ مل جائے گا۔ اجازت نامہ ہوگا ہمارے اخلاق کی وجہ سے جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنانے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ چائنیز پکوڑے سیکھنے جا رہے ہیں، تو بنائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم جی، آج آپ لوگ کے لیے بنا رہے ہیں ایک اور سنیک رمضان شریف کے لیے۔ اس کا نام ہے چائنیز پکوڑا۔ اس کی جو آپ کو چیزیں چاہیے، سبزیاں اپنی پسند کی ڈال سکتے ہیں۔ میں استعمال کر رہی ہوں گاجریں، دیٹس کیرٹ چھیلا اور اس کو آپ نے کدوکش کر لینا ہے یا بالکل باریک کاٹ لیں، دیٹس یور چوائس۔ کیبج یعنی کہ بند گوبھی جائے گی۔ بلٹ گرین چلیز ہیں، تیکھا پن کم، ذائقہ زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اسے بھی آپ نے لمبائی میں کاٹ لینا ہے۔ انینز یعنی کہ پیاز سادے، اسے بھی آپ لمبائی میں کاٹیں گے۔ پٹیٹوز یعنی کہ آلو چھیل کر آپ نے باریک، ان کے چپس کی طرح آپ نے ان کو بالکل باریک اتنا کاٹ لینا ہے۔ بیٹر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے بیسن، دس گرام فلا، پانی استعمال ہوگا اس کے لیے۔ کیومن سیڈز یعنی کہ زیرہ چلا گیا بیچ میں، چائنیز سالٹ بیچ میں جائے گا، نمک یعنی کہ سالٹ، کٹی ہوئی کالی لال مرچ، دس کرش ریڈ چلی، اور جائے گا بیکنگ سوڈا۔ اس کو فرائی کریں گے، ڈیپ فرائی۔ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بنانا۔ بول لیں گے، اس میں آپ ڈالیں گے بیسن یعنی کہ گرام فلاور، اس کو پہلے چھان لیں تاکہ اس میں کوئی لمپس نہ رہ جائے۔ چھان لینے کے بعد اس میں تمام چیزیں ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ کٹی ہوئی لال مرچ چلی گئی ہے، نمک، چائنیز سالٹ، زیرہ، بیکنگ سوڈا، اور اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لینے کے بعد اس میں آپ ڈالیں گے پانی، اور اس کا بیٹر جو ہے ہم نے گاڑھا جو ہوتا ہے اس کے درمیان میں رکھنا ہے، زیادہ پتلا نہیں ہوگا اور بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ اس کی کنسسٹنسی ہوگی، زیادہ پتلا نہیں آپ اس کو رکھیں گے۔ اور اس کے بعد تیل میں نے رکھ دیا ہوا ہے گرم ہو جانے کے لیے۔ اب ایڈ کریں گے آپ تمام جو بھی آپ کے پاس سبزی ہیں، تو یہ چلے گئے بیچ میں آلو، پیاز، گاجریں، ہری مرچ اور بند گوبھی ڈال کر کے اچھی طرح ان تمام چیزوں کو پہلے مکس کر لیں۔ اچھے سے مکس ہو گیا، تیل ہو چکا ہے گرم۔ اب آپ اس کے اندر جو ہے پکوڑوں کو اٹھا کر کے اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے آپ بنا کر کے بیچ میں ڈالیں گے، تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس کو فرائی کس طرح کرنا ہے۔ تیل میں نے چیک کر لیا ہے کہ گرم ہے کہ اس لیے تھوڑا سا آپ کو ذرے سے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے، تھوڑا تھوڑا بیٹر لیں گے پکوڑوں کے ساتھ میں، اور اسی طریقے سے آپ نے ان کو بیچ میں ڈالتے چلے جانا ہے، اور فلیم کو آپ رکھیں گے میڈیم اور ہائی کے درمیان میں، اور اتنا فرائی کریں گے کہ جو ہے اس کا گولڈن کلر اس پر آ جائے۔ پلیٹ پر نکالیں گے ٹیشو رکھ کر اور پھر سے ڈش آؤٹ کر دیکھ لیں پرفیکٹلی یہاں پر یہ گولڈن ہو چکے ہیں۔ اب میں نے نکال کر کے جو ہے پیپر ٹاول یا ٹیشو پر رکھیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل ریموو ہو جائے، اور اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ فرائی کر لینے کے بعد آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں سویٹ چلی ساس کے ساتھ میں۔ صرف اس کی ایک ٹپ آپ کو یہ دوں گی کہ جو سبزی ہیں آپ بالکل باریک کاٹیں گے تو یہ بہت ہی خستہ بنتے ہیں۔ ضرور بنائیے، آپ کو کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد، اور اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک اور اپنے گیسٹ کی طرف۔ ماہ مبارک رمضان میں ماہ تربیت پروگرام لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس ماہ کی ان فضیلتوں پہ بات کریں، ان برکتوں پہ بات کریں، اس پیغام پہ بات کریں اس ماہ میں ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں، لیکن عمل کتنا کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام کا ٹاپک بھی پیغام ماہ مبارک رمضان ہوگا، اور مجھے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے جوائن کیا ہے، میرے لیے بہت قابل احترام اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ جی، رمضان الکریم مبارک۔ بہت شکریہ مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب ہیں، آج کل انڈیا سے ہمارے ساتھ لندن میں آئے ہوئے ہیں، اور اسٹوڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ ان کے ساتھ، اور ٹاپک ہمارا ہے پیغام ماہ مبارک رمضان۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اما بعد، حاضرین، ناظرین، جالسین، مشترکین، مشارکین، سائلین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا آپ سب کی عظیم عبادت کو قبول و مقبول فرمائے، اور یقینی طور پر یہ بابرکت مہینہ جو خیرات و برکات و رحمات و مغفرت سے مملو ہے، اس مہینے سے قدر فیض کرنا ہر بشر کی ذمہ داری ہے۔ آج جو موضوع ہے پیغام رمضان، اس پر آپ کی خدمت میں چند الفاظ پیش کروں گا، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ بیانات یا وہ میسج یا وہ کلمات جو اہل بیت اطہار نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ آدمی بشر انسان ایک مقام پر ٹھہر کر سوچے تو صحیح کہ مفہوم رمضان کیا ہے اور معنی رمضان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اس میں کچھ اہم پوائنٹ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ پہلے 3 پوائنٹ کی طرف ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو مہینہ آپ کی طرف آیا ہے، آپ یہ صرف تصور نہ کریں کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو روک دیا ہے طعام سے یا خود کو پانی سے روک دیا، نہیں، یہاں پر گفتگو پیغمبروں کے پیغمبر وارث شریعت انسان کے سامنے ایک عظیم پیغام پیش کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب ہمیں برکت کی طرف توجہ دینا ہے، رحمت کی طرف توجہ دینا ہے، مغفرت کی طرف توجہ دینا ہے۔ اس کا مطلب یونیورسل پروفٹ آف پیس دنیا انسانیت کے سامنے یونیورسل میسج پیش کر رہے ہیں کہ برکت اور رحمت اور مغفرت سے ڈوبا اور مملو یہ شہر جو ہے افضل الشہور ہے۔ جتنے بھی مہینے پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں ان تمام مہینوں سے یہ افضل ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَيَّامُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِي أَفْضَلُ اللَّيَالِي۔ اس کی راتیں اور اس کا مہینہ اور اس کی گھڑیاں، ساعتیں تمام ساعات سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے جو آپ کی اسپریچولیٹی کو، آپ کی روحانیت کو بڑھا سکتا ہے۔ تو رمضان مقدس مہینہ ہے، معطر مہینہ ہے، صرف اور صرف خود کو غذا سے روکنے کا مہینہ نہیں ہے، جیسے اس کو شہر و ضیافت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں اور منوع اور مختلف اقسام کی غذائیں ہم اپنے سفرہ نعمت پر پاتے ہیں، تو ہم یہ سوچ ہو جاتے ہیں کہ شاید رمضان کا وہ مقدس مہینہ اور معطر مہینہ، منور مہینہ کہ وہ غذائیں جو ہم کبھی نہیں کھاتے وہ رمضان میں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں اکثر معاشرے میں ہوتی ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو سفرہ نعمت پر مختلف قسم کی غذائیں ہمیں پروردگار فراہم کر دیتا ہے۔ یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں، مگر جسمانی غذا سے بڑھ کر یہ جو مہینہ روحانی تغذیے کا مہینہ ہے، اطعام کا مہینہ، روحانیت کو جو اطعام کرنا، روح کی جو غذا ہے وہ شہر رمضان ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینا ہے انشاءاللہ، اور اسی موضوع پر میں اقوال معصومین علیہ السلام کو پیش کروں گا، اور یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت اطہار نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے اور کس طرح سے اس مہینے سے استفادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ یہ ماہ برکت کا، مغفرت کا اور رحمت کا ماہ ہے۔ خداوند متعال میزبان ہے، ہم مہمان ہیں۔ ہم اس ماہ میں آ گئے، داخل ہو گئے۔ ہم نے کوشش کی ہر پروگرام میں اہل بیت ٹی وی کے کہ اس ماہ کی اہمیت
اس انداز سے پیش کی جا سکے کہ شاید ہم لوگ احساس کر سکیں۔ آئمہ معصومین علیہم السلام پروردگار کی طرف سے چنے گئے وہ ہستیاں جو ہمارے لیے نجات کا پیغام پہنچانے کا سبب بنی۔ ماہ مبارک رمضان کی کیا اہمیت، جس کے لیے ابھی آغا صاحب نے ارشاد کیا کہ آپ بیان کریں گے آئمہ معصومین علیہم السلام کے وہ الفاظ جو اس ماہ کی اہمیت کو اور اجاگر کرتے ہیں ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ لیکن ابھی میرے پاس ایک کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ رمضان کی رون کی دوبالا کر دی آپ نے، آ گئے۔ ساؤنڈ تھوڑا سا وعلیکم آج السلام۔ ٹی وی پہ حاضری ہو گئی آپ کی۔ جی بہت شکریہ۔ قبلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آواز مہربانی۔ آپ قوم کے لیے، لوگوں کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے قبلہ۔ اور میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، سوال بھی پوچھوں گا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، بے شک تو اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو مجھے مانے جس طریقے سے میں کہتا ہوں، میں اس طریقے سے آپ کو منوانا چاہتا ہوں۔ اس میں کیا انداز ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے مانتے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ تم بھوک رکھ سکتے ہو، بھوک رکھتے ہو تو تمہارے اندر صبر ہے، تمہارے اندر غصہ نہیں ہے، تمہاری آنکھ کان زبان تمہارے کنٹرول میں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہو جائیں گی، تمہارے کنٹرول میں ہو جائیں گی، تو پھر میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے مان لیا، تم نے میری توحید کو مان لیا، اور جب میری توحید کو مان لیا تم نے، تو پھر میں تجھے اس کے لیے ایک اجر بھی دوں گا۔ جو رمضان کے مہینے میں اس نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور دروازوں کے ذریعے وہ کہتا جھولیاں بھر لو، میری مانی ہے تو پھر میں تمہارے لیے ہر وہ رحمت دینے کے لیے تیار ہوں جس کی تجھے ضرورت ہے آخرت کے لیے۔ تو قبلہ صاحب سوال میں آپ سے صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، غصہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، پیاس بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، آنکھ کان ناک زبان ہر چیز کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہم یہ چیز پہ عبور حاصل رکھتے ہیں۔ اور اب رمضان کے مہینے میں یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہے، یہ کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہمارے پاس یہ نہ یہ صبر رہتا ہے، نہ یہ زبان کنٹرول رہتی ہے، نہ آنکھ کان کنٹرول رہتے ہیں، نہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس سے بعد آتے ہیں، نہ مال غلط طریقے سے بیچنے میں بعد آتے ہیں، نہ منافع خوری سے بعد آتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد یہ کیوں دوبارہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے اندر تو وہ جذبہ کیوں نہیں رہتا جو کہ ہمیں پہلے ہوتا ہے؟ مساجد بھری ہیں، آپ دیکھیں تو مساجد میں جائیں تو کھلنا ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد وہ بھی خالی نظر آتی ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے مہربانی ہوگی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جذبہ ایک مہینے کے لیے ہے، اس کے بعد کیوں نہیں ہوتا؟ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ انشاءاللہ اجر اجزل عنایت فرمائے، اور آپ کی عبادات کو اور تمام ناظرین کی عبادات کو خدا قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ میں دو لفظ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر اس پر توجہ کر لیں تمام حضرات جو اس وقت اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شہر رمضان لتغذیۃ الروح ولیس لتغذیۃ الاجسام او الابدان۔ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، مقدس اور معطر اور منور مہینہ، یہ روح کی تغذیے کے لیے ہے۔ ہوتا کیا ہے کانسیپٹ، ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ شاید جو ہے ہمارا جو جسم ہے اس کو اطعام کرنا مقصد اگر ہم نے بنا لیا ہے، یا جسم کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پر روح کے اندر جو ہمارے ٹولز ہیں، روحانیت کے جو ورچوٹکس ہیں، جو ہمارے اندر جو پروردگار عالم نے کوالٹیز کو رکھی ہے، جو ایڈجیکٹیوز کو رکھا ہے، جو روح کی غذا بن جاتی ہے، تو روح کو چھوڑ کر جسم کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے روح ہماری مردہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں تغذیت الروح کریں، روح کی غذا فراہم کریں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کو پروردگار عالم نے روک رکھا ہے کہ ہمیں انجام نہیں دینا ہے۔ ہم ایک مہینہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں پریکٹس کریں
جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اتہام نہیں لگائیں گے، کذب سے کام نہیں لیں گے، بہتان، فساد، وہ تمام گناہان جس کو پروردگار عالم نے روکا ہوا ہے کہ بشر خود کو، اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے، عصیان سے روک لے۔ 1 مہینہ اگر کسی نے پریکٹس کر لیا، جسمانی پریکٹس نہیں ہے، روح کی پریکٹس ہے، جسم کو آپ نے دور رکھا ہے کھانے سے، مگر روح کی غذا ہے تمام گناہوں سے خود کو بچا لینا۔ اور جب انسان ان تمام مراحل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رمضان کے بعد بھی وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ تو توجہ دینے کی ضرورت ہے روح کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب میں چاہ رہی تھی کچھ ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال اگر آپ۔ جی میں شروع کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم زبدۃ الانبیاء، سرکار انبیاء، رئیس الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک، الصوم جنۃ من النار، صوم جو ہے وہ روزہ، صوم چونکہ مصدر ہے اور الصوم یا صیام، صائم کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو، تو الصوم جنۃ من النار، صوم جو ہے روزہ پروٹیکٹ کرتا ہے نار سے، جنہ ہے پروٹیکٹر ہے، بچا لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کس کی؟ صائم کی، روزے دار کی حفاظت کرتا ہے عذاب جہنم سے، نار جہنم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو خود کو گناہوں سے دور کر لے گا اور روح کو وہ تمام غذائیں فراہم کرے گا جن غذاؤں کی ضرورت ہماری روح کو ہے۔ جسم کی غذا تو طعام ہے، مگر روح کی غذا کیا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یقینی طور پر اگر آج ہم بیدار ہو جائیں، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہماری فکر کی دہلیز میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور اپنی اصلاح کم کرتے ہیں۔ آپ کال لے لیں تو میں حدیث پیش کروں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں مولانا صاحب کا سلام پیش کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ میری بہن۔ میں مسز رضا بات کر رہی ہوں آئرلینڈ۔ جی جی جی، میں نے بس التماس سے دعا کے لیے فون کیا تھا کہ پلیز میرے لیے دعا کر دیں۔ انجری ہوئی ہے تو میں بالکل بھی روزہ نماز نہیں کر پا رہی ہوں اور بہت تڑپ رہی، مولا مجھے صحت دے دیں اس ماہ مبارک میں۔ آپ لوگ دعا کر دیں، پروردگار آپ کو قبول کرے۔ الہی آمین۔ بہت جزا دیں گی مولا اور بی کے اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے بیمار کربلا کے صدقے۔ مسز رضا ہیں آئرلینڈ سے، جی کچھ خدا طبیعت ناساز ہے، روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں تو دعا۔ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اور خصوصی طور پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں خدا ان کو اور تمام وہ افراد جو جنہوں نے دعا کی خواہش کی ہے، خدا ان سب کو شفاء عاجل اور کامل عنایت فرمائے، آمین ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ بہت شکریہ کال کا، فرمائیے۔ بہت ہی قابل احترام مولانا کربے کی خدمت پیش کر دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک، خصوصی طور پر کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یوں ہی نہ گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ صبح سے لے کر مغرب تک ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہم نے افطار کر لیا، دیٹس انف۔ آئیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار انبیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابواب السما، یقینی طور پر ان کا لفظ جب عربی میں آتا ہے تو یقین پیدا کرتا ہے، ریب کو اور شکوک کو دور کرتا ہے۔ پیغمبر خدا ایک یونیورسل پیغام دے رہے ہیں کہ ان ابواب السما، یقینی طور پر ابواب سما، آسمان کے دروازے، تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ۔ آپ کالر لے لیں تو پھر میں شرح کروں حدیث۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سامان کو ہیلو جی 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 مسز جی میں یہ کہہ رہا ہوں ہیلو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے میری بہن، فرمائیے۔ میں یہ دیکھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ان کی حدیث ہے کہ آپ بھوک پیاس کے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، بالکل۔ جب آپ روزے میں ہوں تو ہر چیز سے، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، غیبت سے ہونا چاہیے۔ میری بہن آپ کی آواز اتنی بریک ہو رہی ہے نا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیں اور بات کو ہمیں سنیں، ہم سننا چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ کہ آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے،
تو ہمیں دوبارہ کال کیجیے، ہم انتظار کریں گے. جی آغا صاحب. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے دریچے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کے مہینے کی جو پہلی رات ہے، فی اول لیلۃ من شہر رمضان، شہر رمضان کی جو پہلی رات ہے اس رات کو دریچے رحمت، دریچے جنت، ابواب سما کو پروردگار کھول دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، اور آخری رات تک یہ دروازے مفتوح رہتے ہیں، مغلق نہیں ہوتے ہیں. تو مقصد کلام کیا ہے پیغمبر خدا کا؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میسیج ہے یونیورسل کیا ہے دنیا کے تمام انسانوں، اگر رحمت خدا، برکت خدا اور مغفرت چاہتے ہو تو اس مہینے سے قرض فیض کرو، استفادہ کرو. آگے چل کر مولا متقیان نے ایک عظیم جملہ کہا، فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہے. مال کے لیے زکوٰۃ ہے، اموال کے لیے زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے مولا نے کہا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، بٹ بدن کے لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ کا زکوٰۃ البدن الصیام، بدن کی زکوٰۃ کا نام ہے روزہ. تو روزہ اس لیے اسینشل ہے، واجب ہے، ضروری ہے شرائط کے ساتھ. اس کے بعد ایک عظیم جملہ امام محمد باقر کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. آپ دیکھیں خدا کی قسم اہل بیت اطہار نے دنیا بشریت کے سامنے عظیم پیغامات اس لیے رکھے ہیں کہ عبد اپنے معبود سے قریب ہو جائے. اور رمضان کا مہینہ جسم کی غذا کا نام نہیں ہے، روح کی غذا کا نام. فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کے لیے ایک ربیع ہے. وربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کی ربیع یا فصل بہار کا نام رمضان المبارک ہے. آئیے ایک عظیم جملہ امام جعفر صادق کا پیش کر دوں. دنیا سوال کرتی ہے روزہ کیوں واجب ہے، کیوں فرض قرار دیا گیا، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، اسباب کیا ہیں؟ کون جواب دے گا اس کا؟ دنیا کے تھنکرز اس کا جواب نہیں دے سکتے. کالر آپ لے لیں پھر میں عرض کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ روزہ آپ کی بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف بھوک اور پیاس سے. کیونکہ اگر آپ روزے میں اور چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، اور چیزوں سے کا روزہ نہیں رکھتے، تو صرف روزہ رکھنے سے آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس کے لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی برائیاں، گناہ کبیرہ ہیں جو اگر آپ وہ گناہ کرتے ہیں تو آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. اگر آپ بھوک پیاس سے دور، مطلب کھانا پڑا ہوا ہے اور ان چیزوں سے آپ دور رہتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ غیبت، بری باتوں، ہر طرح کی برائیوں، ہر طرح کی بری بات دیکھنے، سننے، اس کی طرف چلنے، اور اس کے لیے ہاتھ، جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ برائی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو اصل جو رول جو ہے رمضان کی وہ یہی ہے کہ آپ سیکریفائس ان لوگوں کے لیے کریں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کا احساس آپ کریں. یہ ہمیں سبق دیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس اسلام آیا، تو انہوں نے اپنا سب کچھ اس اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا. اسی لیے اسلام جو تھا وہ بلندی پر تھا. اب دنیا میں ہم لوگ کمتری، مطلب ہر طرح کی جو حالات ہیں مسلمانوں کے پوری دنیا میں، وہ اس لیے ہے کہ اسلام کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے نفس کو آگے کر دیا. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ آپ کے، بہت اچھا پیغام. لیکن معذرت اس لیے کیونکہ میرے پروگرام کا ٹائم ایک تو شارٹ ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور ابھی کچھ پروگرام بھی رہتا ہے آغا صاحب کی گفتگو جس سے مستفید خدا ان کو سلامت رکھے ہماری بہن کو. مگر میں مداخلتاً ایک جملہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں، بلکہ تمام ناظرین کے، کہ اسلام جو ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے نہیں آیا ہے. اسلام تو اس کا اصل جو منبع ہے، خدا نے اسلام کو بھیجا ہے بذریعہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر خدا اور اہل بیت اطہار نے اسلام کو پہنچایا ہے. اور تمام صحابہ کرام جو وفادار ہیں اور جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں،
ان کا احترام ضروری ہے، واجب ہے صحابہ کرام کا احترام جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کیا ہے۔ مگر ایک جملہ میں کہوں آپ کی خدمت میں، دنیا کے کسی بھی تھنکرز، رائٹرز اور رپورٹرز اور راوی اور روات کے اندر یہ طاقت نہیں، اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکیں کہ رمضان کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، رمضان کیوں آیا ہے۔ یا تو اہل بیت نے بتایا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب فرض کیجئے کہ somebody will come and will ask کہ روزہ واجب کیوں ہے، تو کسی میں جرأت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے سوائے رسول خدا اور اہل بیت رسول۔ اب آئیے امام جعفر صادق سے سوال کرتے ہیں، مولا آپ ارشاد فرمائیے کہ روزہ واجب کیوں ہے، اس لاجک کیا ہے، اس میں علت کیا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ انما فرض اللہ عز وجل الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے کہ غنی اور فقیر دونوں کو ایک ساتھ بٹھا سکے، غنی مالدار اور فقیر دونوں ایک ساتھ سفرے پر بیٹھ سکے، یعنی ان کے فرق کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے بعد کہا وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدْ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ، اگر روزہ واجب نہ ہوتا تو غنی کو، مالدار کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، بھوک ہے کیا چیز۔ مولا فرماتے ہیں لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا قَدِرَ عَلَيْهِ، غنی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اشاروں پہ چیزیں اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں، تو اسے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ غنی کو اور فقیر کو ہم ایک سفرے پر، ایک زمین پر بٹھا دیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے بندے، ہماری مخلوقات، ان کے اندر کوئی فرق نہیں، اگر فرق ہے تو ایک بنیادی وجہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عند اللہ وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی میں۔ اس کے بعد کہا فاراد اللہ عز وجل ان یسوی بین خلق، پروردگار نے یہ چاہا کہ مخلوقات کے درمیان ایک تسویہ قائم کر سکے، ایک برابری کا میسج دے، فرق کو ختم کر سکے، یہ نفرتیں، یہ تنافر، اس کو ختم ہو جائے، لوگوں کے مزاج میں، تھاٹ میں برابری کا میسج جائے کہ فقیر اور غنی ایک سفرے پر بیٹھ جائیں۔ وَأَن يُذِيقَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعَ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا کہ غنی جو مالدار ہے وہ بھوک اور پیاس کے علم کو، درد کو محسوس کر سکے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ 18 گھنٹے 15 گھنٹہ بھوکا رہے گا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھوک کہتے کسے ہیں، جب احساس ہوگا تو ضعیف پر، کمزور پر وہ رحم کرے گا اور بھوکے پر رحم کرے گا۔ لہٰذا یہ لاجک اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور پوری دنیا کے سامنے آج ہمارے پاس اہل بیت اطہار کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے میسیجز ہیں کہ دنیا عقل و خرد ان کے میسج کے سامنے، ان کے بیان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کے میسج میں سے ایک میسج، ایک پیغام اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آئیے امام رضا سے پوچھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امام رضا آپ بتائیے روزے کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے؟ فرماتے ہیں من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ، اے روزے داروں، اے لوگوں، من قرأ فی شہر رمضان، اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں ایک آیت پڑھی، آیات نہیں، آیتن، صرف ایک آیت پڑھی، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے، عز وجل کمن ختم القرآن فی غیر من الشہور، گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے قرآن کو ختم کیا ہے۔ اتنا ثواب شہر رمضان میں ہے، ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال لیں تلاوت کلام پاک کے لیے تاکہ ہمیں ثواب جزیل مل سکے انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت شکریہ۔ پروگرام میں لاسٹ ہمارے پاس 5 منٹس ہیں، میں اس میں بھی یہی چاہوں گا کہ 5 منٹس میں اہل بیت اطہار کے پیغامات کو پہنچا دوں۔ بہت شکریہ۔ اور آئیے اب سرکار دو عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ جو روزہ رکھیں گے ان کے لیے خاص دروازہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے خود کو دور رکھتے ہیں اور روح کی غذا جو ہے رمضان میں اس روح کو وہ عطا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ایک میسیج دیا، فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اے دنیا کے تمام لوگوں، جنت میں ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔
اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔ کون داخل ہوگا اس دروازے سے؟ فرماتے ہیں لا يدخل منہ الا الصائمون، اور اس دروازے سے صرف اور صرف صائمون داخل ہوں گے۔ صائمون جمع ہے صائم کی، روزے داروں کی، یعنی روزے دار صرف اور صرف اس دروازے سے، اس باب سے داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ وی آئی پی ڈور، یہ اسپیشل دروازہ پروردگار عالم نے جس کا نام ریان رکھا ہے، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف روزے دار۔ اور اس کے بعد ایک عظیم جملہ، ایک عظیم حدیث ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صام شہر رمضان فاجتنب فیہ الحرام والبہتان رضی اللہ عنہ واوجب لہ الجنان۔ اے دنیا کے لوگوں، جس نے شہر رمضان میں روزہ رکھا، صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں، نمیمہ نمام بن گئے۔ پیغمبر خدا نے یہ نہیں کہا کہ من صام شہر رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، اوجب اللہ لہ الجنان، کہ جس نے روزہ رکھ لیا جنان ہم اس کو پروردگار عطا کر دے گا۔ نو، روزہ رکھنے کے بعد کنڈیشنز ہیں، شروط ہیں۔ فرماتے ہیں من صام شہر رمضان فاجتنب فیہ الحرام والبہتان، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خود کو حرام سے، بہتان سے، وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں، جھوٹ ہو یا تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ان چیزوں سے خود کو روک لے گا اگر یہ بندہ، رضی اللہ عنہ، پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا، اس روزے دار سے جس نے روزہ رکھا، ساتھ میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اوجب لہ الجنان، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ ایک اور آخری حدیث، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے آج کی، اور بہت امپورٹنٹ میسج ہے آج کا میرے ناظرین، مستمعین، مشارکین، اس پر غور کیجئے۔ امام صادق مولا آپ فرمائیے روزہ کس طرح سے رکھا جائے؟ مولا ارشاد فرماتی اذا سمتا، اگر آپ نے روزہ رکھا، یہ میسج ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں اذا سمتا فلیسم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک، جب روزہ رکھو تو صرف تم روزہ مت رکھو، بلکہ تمہاری سماعتوں پر بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھوں پر بھی روزہ ہو، تمہارے بال پر بھی روزہ ہو، تمہارے جلد پر بھی روزہ ہو، یعنی تمام اعضاء و جوارے آپ کے روزہ رکھیں۔ اس چیز کا نام روزہ ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو حضرات اس مقدس مہینے میں دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اہل بیت چینل مسلسل خدمت دین انجام دے رہا ہے، اہل بیت کے میسج کو کنوے کر رہا ہے، پروردگار اس چینل کو مزید ترقی عنایت فرما، اور جو لوگ مشارکین ہیں، مشترکین ہیں، معاونین ہیں، خدا ان سب کو اجر اجزل عنایت فرمائے۔ اہل بیت چینل کو یاد رکھیے گا اور ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت ہی کم وقت تھا لیکن آپ نے خوبصورت انداز سے کوشش کی کہ اس میسج کو ہم سب کے لیے بیان کرنے کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میرے محترم کالرز کا شکریہ، ٹائم کم تھا، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی آپ کال ضرور کیجئے، لیکن اگر تھوڑا سا مختصر ہو جائے تاکہ ہم جو یہاں پہ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں یا اسکائپ پہ ہوتے ہیں ان سے بات کر سکیں۔ آپ کو بھی سننا ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں، ہمیں کال ضرور کیا کیجئے، ہم انتظار بھی کرتے ہیں کہ جو بات آپ کہیں وہ بھی ہم سنیں، اور جو ہمارے عالم دین ہمارے لیے بیان کریں وہ ہم سب سنیں۔ بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر ماہ مبارک کے رمضان میں ماہ تربیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔